الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں ارشاد فرماتا ہے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَيُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ۔ پھر اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو تم فرماؤ کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرموں پر سے نہیں ٹالا جاتا۔ اب کہیں گے مشرک کہ اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، نہ ہم کچھ حرام ٹھہراتے، ایسے ان سے اگلوں نے جھٹلایا تھا یہاں تک کہ ہمارا عذاب چکھا۔ تم فرماؤ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ اسے ہمارے لیے نکالو، تو تم نرے گمان کے پیچھے ہو اور تم یوں ہی تخمینے کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا جو انکار کرنے والے ہیں کافر ہیں، اگر فوراً عذاب ان کو نہیں پکڑ رہا تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں لا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ مجرموں سے کبھی بھی عذاب کو ٹالا نہیں جائے گا۔ دیر ہو سکتی ہے، مہلت ملتی ہے، ڈھیل ملتی ہے، حجت قائم ہوتی ہے، نبی آتے ہیں سمجھاتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عذاب نہیں آتا، عذاب آئے گا، تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہے کہ اب بھی موقع ہے، سنبھل جاؤ۔ فرعون کو موقع ملا، نمرود کو موقع ملا، کتنے سالوں تک وہ خدائی کا دعویٰ کرتا رہا۔ روایت میں آتا ہے کبھی اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوا تھا۔ علماء لکھتے ہیں اگر سر میں درد ہوتا ہو سکتا ہے رب کو پکار لیتا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ یہ میری اپنی زبان سے میرا نام لے۔ آگے اللہ فرماتا ہے یہ مشرک کہیں گے، اللہ تعالیٰ غیبی خبر ارشاد فرما رہا ہے کہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے تھے تو وہ بھی صحیح تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرتے تھے کہ اللہ راضی تھا تو وہ شرک کرتے تھے نا، اگر اللہ نہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کفار تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے باپ دادا غلط ہوتے تو وہ شرک نہ کرتے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ اللہ ان سے راضی تھا؟ اور اگر وہ تمہارے باپ دادا پردادا اگر شرک کرتے تھے تو مجھے بتاؤ کہ پچھلی قوموں پر عذاب آیا یا نہیں آیا؟ اگر اللہ ان سے راضی ہوتا تو ان پر عذاب نہیں آتا۔ اللہ شرک سے راضی، کفر سے راضی نہیں ہوتا۔ اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ وہ شرک کرتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ پر تم بہتان لگا رہے ہو۔ روایت میں ہمیں ملتا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے کہ کون ایمان لائے گا کہ کون ایمان نہیں لائے گا۔ جو ایمان والا ہے اسے ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کر شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور اس کے علم میں یہ ہے کہ یہ مرے گا بھی ایمان پر ہی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ بندہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ ساری زندگی نیک کام کرتا رہتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، قدرت الہی سامنے آ جاتی ہے اور وہ بندہ وہاں سے پلٹ کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے اور دوزخ میں چلے جاتا ہے۔ روایت میں ہے کہ وہ شخص ساری زندگی برے کام کرتا ہے، برائی پر زندگی گزارتا ہے، اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، قدرت الہی سامنے آ جاتی ہے، اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے، وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ ساری زندگی نیکیاں کر کے دوزخ میں اور ساری زندگی گناہ کر کے جنت میں، قدرت الہی ہے۔ یہ اس کے علم میں ہے کہ کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوتا ہے، یہ کرم ہوتا ہے، بندہ کبھی بھی اپنی نیکیوں پر گھمنڈ نہ کرے، کبھی یہ نہ کہے کہ میں یہ سب کچھ اللہ کا فضل ہے کہ بندہ نیکی کر رہا ہے۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ جو جنت میں جانے والا ہے وہ ایسے کام پوری زندگی کرتا رہے گا،
وہ نیکیاں کرتا رہے گا، اچھے کام کرتا رہے گا، اسی میں لگا رہے گا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ کا اس پر فضل ہوتا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں میں زندگی گزارتا ہے، گناہ ہی کرتا رہتا ہے، گناہ ہی کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ دوزخ میں چلے جاتا ہے۔ تو بندوں نے جو کچھ کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے جان کر اسے لکھ دیا۔ ہم اللہ کا لکھا ہوا پڑھ کر وہ کام نہیں کرتے کہ ہم دیکھیں کہ لوح محفوظ پر ہمارے لیے کیا لکھا ہوا ہے، ہم وہاں لکھا ہوا دیکھ کر عمل نہیں کرتے۔ ہماری پکڑ ہے ہمارے ارادے اور کسب پر۔ ہم عمل کیا کر رہے ہیں، اپنے ارادے سے نیکی کی طرف جا رہے ہیں یا برائی کی طرف جا رہے ہیں، اسی پر ہی انعام اور سزا ہوگا، اسی پر ہی فیصلہ ہوگا کہ اپنے ارادے کو تم نے کیسے استعمال کیا۔ تمہیں ارادہ دیا گیا تھا، محض مجبور نہیں بنایا تھا، تم نے ارادے کا کیسے استعمال کیا، کسب کیا کیا تم نے، نیکیوں کی طرف کسب کیا یا برائیوں کی طرف کسب کیا، اسی پر ہی جزا اور سزا ہوگی۔ یہ نہیں کہ بندہ کل قیامت میں چھوٹ جائے گا، نہیں یا اللہ جو تو نے لکھا تھا ویسے ہی ہو گیا، نہیں، تمہیں ارادہ بھی دیا تھا، عقل بھی دی تھی، سمجھ بھی دی تھی، نبی بھی بھیجے تھے، قرآن بھی دیا تھا، ہدایت بھی تمہارے سامنے تھی، سب کچھ راستے دونوں تمہارے سامنے تھے، تم نے عمل کیا کیا؟ یہ ہم سے سوال ہوگا، ہمارے ارادے ہمارے کسب کے بارے میں سوال ہوگا، نیکیوں کو اپنایا تھا یا برائیوں کو اپنایا تھا؟ یہ فیصلہ تو تمہارے ہاتھ میں تھا نا، تم کر سکتے تھے، تو تم نے کیوں نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ سے پھر بھی رات دن اس کا فضل مانگنا چاہیے کہ ہمیں یا اللہ نیکیوں پر رکھنا، نیکیوں کی توفیق عطا کرتے رہنا، ہمیشہ ہدایت پر رکھنا، یہی دعا ہمیں رات دن مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔